اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ دوبارہ اکٹھے ہونے کی توفیق دی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم ذکر کر رہے تھے کہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے مشکلات کا سامنا تھا اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ کر کے ہجرت کرنا شروع کی اور مدینہ کا رخ کرنا شروع کیا۔ جب یہ بات قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے رستے روکنا شروع کیے اور جو ان کے ہاتھ آ جاتا تھا اس کے اوپر وہ نہایت ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ نکل گئے، کچھ لوگ رہ گئے، کچھ پکڑے جاتے تھے، تو ایک موقع ایسا آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ جو پکڑے گئے جاتے ہوئے، وہ لوگ مکہ کے اندر رہ گئے، باقی آہستہ آہستہ کر کے سب ہجرت فرما گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے ہجرت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہمراہ لیتے ہیں، اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ ابو بکر اس موقع کی پہلے ہی تلاش میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے 2 اونٹنیاں ایک شخص کو دی ہوتی ہیں جو ان کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے کہ سفر کے اندر یہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلتے ہیں اور مدینہ کی جانب ڈائریکٹ جانے کی بجائے پہلے یمن کی جانب جاتے ہیں اور وہاں سے گھوم کے یہ جاتے ہیں جبل ثور میں اور 3 دن قیام کرتے ہیں غار ثور میں۔ کفار مکہ کھوجیوں کو لیتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ ایک کھوجی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے وہاں تک، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی تدبیر فرماتا ہے کہ بچ جاتے ہیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ 3 راتیں قیام کرتے ہیں اور اب عبداللہ بن اریکت لیسی جو ہے وہ اونٹنیاں لے کے آ جاتا ہے۔ اب عبداللہ بن اریکت لیسی ویسے تو مشرک ہوتا ہے لیکن بااعتماد شخص ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ اطمینان کر لیا ہوتا ہے اور اس کی حوالی وہ 2 اونٹنیاں کی ہوتی ہیں۔ ساتھ آتا ہے کہ عامر بن فحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، یہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کھانا وغیرہ لے آتی ہیں اور یہ بھی دے دیتی ہیں۔ خیر، یہ اب وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 1.5 دن کا سفر ہو جاتا ہے۔ مکہ والے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم کیسے کور کریں گے، محمد رسول اللہ تو نکل گئے۔ تو کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے خبر دیتے ہیں کہ ہم نے جو ساحلی رستہ ہے نا وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے 3 لوگوں کو نا، 3 لوگ سفر کر رہے ہیں، یا غالباً 4 لوگ، کہیں پہ آتا ہے 3 لوگ، اگر عامر بن فحیرہ ساتھ تھے تو 4 لوگ ورنہ 3 لوگ، ایک وہ گائیڈ عبداللہ بن اریکت لیسی اور رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، وہ آگے خبر دیتا ہے تو سراقہ بن جوشم، سراقہ بن مالک بن جوشم جو ہیں یہ لوگوں کو انعام کے لالچ کے اندر لوگوں کو بہکاتا ہے کہ نہیں وہ تو ایسے فلاں لوگ تھے جو وہاں پہ جا رہے تھے، میرے ہاں مہمان تھے تو وہ اس رستے سے جا رہے ہوں گے۔ تو اور خود جو ہے یہ چپکے سے وہاں سے نکلتا ہے، ایک گھوڑا تیار کرواتا ہے اپنے غلام کو، کہتا ہے اور اس کو بستی سے باہر لے جاؤ، اور خود بھی چپ چپاتے جو ہے نا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے۔ اب سراقہ بن جوشم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے اور رسول اللہ جو ہیں وہ اپنے رستے کے اندر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ 1.5 دن کی تقریباً مسافت ہو جاتی ہے۔ تو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تپتی تیز دھوپ ہوتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو ایک پہاڑ کے نیچے تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ پیچھے سے کوئی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے ہم گھیر لیے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، کچھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا، اللہ دیکھ لے گا۔ تو خیر، سراقہ جو ہے جب قریب آتا ہے تو اس کا گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے، وہ گرتا ہے، وہ فال نکالتا ہے۔ مکہ والوں کے اندر فال نکالنے کا بڑا رواج ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، تو فال نکلتا ہے نہیں ٹھیک ہے، لیکن انعام کا لالچ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، پھر سواری کرتا ہے، تھوڑا اور آگے جاتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے۔
پھر تیسری دفعہ جاتا ہے، پھر ٹھوکر کھاتا ہے، پھر گرتا ہے، تو اپنا ارادہ ترک کرتا ہے اور رسول اللہ کو آواز دیتا ہے کہ اللہ کے رسول میری بات سنیے گا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی اجازت دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ نا فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب وہ وقت آئے تو آپ میرے قبیلے کو اور مجھے جو ہے نا میری اس حرکت کے اوپر باز پرس نہ کریں، مجھے کچھ نہ کہا جائے اور میرے قبیلے کو کچھ نہ کہا جائے. رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہتا ہے خیر وہ واپس آتا ہے، اس کو رسول اللہ سے تھوڑی محبت بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا روب بھی ان کی شخصیت کا رسول اللہ کا بیٹھ جاتا ہے. اب کوئی بھی شخص جو اس کے قبیلے کی طرف سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کا پیچھا کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ اسے بہکا دیتا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں وہاں پہ کیسے جا سکتے ہیں، کیا معاملہ ہوگا، نہیں جانے نہیں دیتا. دوسری طرف مدینہ کا حال دیکھتے ہیں. مدینہ میں کیا ہوتا ہے؟ مدینہ کے اندر دو تو قبیلے ہوتے ہیں عربیوں کے بڑے قبیلے اوس اور خزرج، اور تین قبیلے ہوتے ہیں جو یہودیوں کے ہوتے ہیں بڑے قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ٹھیک ہے، بنو نذیر، ٹھیک ہے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے ہوتے ہیں ان کے. اب اوس اور خزرج کی یا تو آپس کے اندر جنگ رہتی ہوتی ہے، یا یہ دونوں مل کے یہودیوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، یا یہودی ان میں سے کسی ایک کا حلیف بن کے دوسرے کے اوپر چڑھاؤ کر دیتے ہوتے ہیں. یہ ان کے آپسی معاملات ہوتے ہیں. تو اوس اور خزرج طے کرتے ہیں کہ ہمارے ان جنگوں کے اندر، جنگ فجار میں بہت سارے بندے ضائع ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنے درمیان ایک بندہ مقرر کر لیں جو ہمارے فیصلے فرمائے. عرب کے اندر عام طور پہ بادشاہت کا نہیں ہوتا سسٹم، قبائلی سسٹم ہوتا ہے، خاندانی نظام ہوتا ہے، تو بادشاہی نظام نہیں ہوتا. لیکن یہ اپنے اندر ایک بندہ سلیکٹ کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی، اس کو بادشاہ سلیکٹ کرتے ہیں. سارا کچھ ہو جاتا ہے، نومینیشنز ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کا تاج تک بن جاتا ہے، صرف تاج پوشی رہ جاتی ہے. دونوں اوس اور خزرج، ٹھیک ہے، یہودی نہیں. اب جب یہ سارا معاملات ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر آ جاتی ہے مدینہ والوں کو. اب وہ جو شخص جس کا تاج پوشی کے جو خواب بھی دیکھ چکا ہوتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، خوابوں میں تو شاید وہ تاج پہن بھی چکا ہو، تو اب اس شخص کو بھی یہ خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ابار ہیں. تو یہ ایک کریکٹر عبداللہ بن ابی کا ہے جو تھرو آؤٹ مدنی زندگی کے اندر رسول اللہ کو تنگ کرے گا، رسول اللہ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرے گا، ایذا بھی پہنچائے گا. کچھ موٹی موٹی تو ہمارے سامنے ہے کہ جیسے احد کے اندر یہ 300 لوگوں کو لے کے ایک طرف ہو جاتا ہے. ذرا خیال کریں کہ 1000 کا لشکر تیار کیا، اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں، اور ابھی نکلتے ہی ہیں تو بیچ میں سے 300 کہتے ہیں کہ ہم تو آ ہی نہیں رہے، خودکشی ہے، اور کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، کیا سیٹ بیک آیا ہوگا اس موقع کے اوپر. پھر اسی طرح اور جگہوں پہ بھی یہ پہنچاتا رہتا ہے. پھر یہ نجوہ کرتا ہے، گروپنگ کرتا ہے، لوگوں کے اندر بات کرتا ہے کہ ہماری تو یہ سنتے نہیں ہیں، ہمارے تو کوئی مشورے لیتے نہیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں یہ کرتا ہے. خیر اب پیچھے واپس آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے چل رہے ہیں. چلتے چلتے یہ پہنچتے ہیں قبا کی وادی کے اندر. ادھر رسول اللہ قبا کی وادی میں پہنچتے ہیں، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. وہ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سمے جو کام لگایا ہوتا ہے وہ کام وہ کر چکے ہوتے ہیں، امانتیں دینی ہوتی ہیں، امانتیں وہ سب کی دی ہوتی ہیں. اب رسول اللہ کے بغیر رہا نہیں جا رہا ہے، رسول اللہ سے محبت ہے اور وہ بار بار کھینچ رہی ہے. تو یہ پیچھے مکہ سے نکل پڑتے ہیں مدینہ کے لیے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں قبا کے اندر آرام پہنچتے ہیں، ادھر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، غالباً آتا ہے کہ 14 دن رہتے ہیں یا 20 دن رہتے ہیں. اب قبا کے اندر کیا کیا امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں. ایک تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسجد قبا کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. دوسرا وہاں پہ باجماعت جمعہ کی نماز ہوتی ہے، مکہ کے اندر تو وہ نہیں سلسلہ ہوتا، تو وہاں پہ وہ نماز فرض ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں قبا میں، اور وہاں سے عمر بن خطاب مدینہ پہنچ گئے ہوتے ہیں. وہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ قبا کی وادی میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، آ کے ملاقات کے لیے رسول اللہ. پھر ان کی دیکھا دیکھی اور صحابہ بھی ملاقات کے لیے رسول اللہ سے یہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے رک کرتے ہیں واپس مدینہ کا. مدینہ میں پہلے مسلمان منتظر ہوتے ہیں رسول اللہ کے، وہ روزانہ آتے ہوتے ہیں. اس دن بھی وہ ویسے ہی آئے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دھوپ تیز ہو گئی ہوتی ہے تو وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہوتے ہیں.
تو ایک یہودی دیکھتا ہے کہ کچھ اونٹ آ رہے ہیں تو وہ آواز لگاتا ہے کہ مدینہ والوں جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا، جس کے تم منتظر تھے وہ آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں مدینہ میں خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اب پیغمبر ہمارے درمیان آ گئے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ کے آگے بھاگ پکڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ میرے گھر ٹھہریں، آپ میرے گھر ٹھہریں۔ عبداللہ بن ابی بھی یہاں پہ کہتا ہے رسول اللہ کو کہ آپ میرے ہاں ہیں، میرے ہاں تشریف فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ کسی ایک کو کے اوپر کہا کہ چلو میں اس کے طرف ٹھہر جاتا ہوں تو شاید باقیوں کے دلوں میں آئے کہ ہماری طرف نہیں ٹھہرے، انہیں ہمارے سے زیادہ فوقیت دی، ان کے اوپر زیادہ رسول اللہ کو اعتماد ہے۔ تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ جدھر میری اونٹنی بیٹھے گی نا میں وہیں پہ کر لوں گا، وہاں پہ میں رہوں گا۔ اب وہ اونٹنی بیٹھتی ہے جا کے بنو نجار قبیلے میں ابو ایوب انصاری کے گھر۔ بنو نجار جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننہال بھی ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آمنہ جو ہے وہ لے کے آتی ہیں مدینہ کے اندر، پھر واپسی کے اوپر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ملاقات کے لیے لے کے آتی ہیں۔ خیر، اور ادھر ہی اسی قبیلے کے اندر قبریں بھی موجود ہوتی ہیں عبداللہ کی، رسول اللہ کے والد محترم کی۔ تو خیر اب ابو ایوب انصاری کو یہ موقع ملتا ہے، یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کریں۔ مدینہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مین کام کرتے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان، کیونکہ مہاجر جو ہوتے ہیں یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواخات مدینہ کے نام سے ایک مشہور ہے، مواخات کرا دیتے ہیں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو وہ مسجد بھی ہوتی ہے، وہ صرف مسجد نہیں ہوتی، مسجد بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہوتا ہے، جی ایچ کیو بھی وہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے نکاح بھی وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اہم معاملات بھی وہاں پہ طے ہو رہے ہوتے ہیں، بزنس ڈیلنگز بھی وہاں پہ جاری ہوتی ہیں، کوئی جنگی مہم جانی ہے اس کے فیصلے بھی وہیں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کام رسول اللہ مساک مدینہ کرتے ہیں کہ مدینہ کے آس پاس میں جتنے قبیلے موجود ہوتے ہیں اور جو یہودی ہوتے ہیں ان سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سارے ایز اے کمبائنڈ فورس اس کے خلاف جائیں گے، جدوجہد کریں گے، فزیکلی بھی مطلب لوگ بھی پرووائڈ کریں گے اور فائنینشلی بھی سپورٹ کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو باقی قبیلے جو ہیں اس کی سپورٹ کے اندر جائیں گے، باقی قبیلے جو ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور جو ہے تیسرا یہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی کہ کچھ لوگ بھیجتے ہیں پاس پاس کے قبیلوں کے اندر کہ وہ انہیں اپنا حلیف بنا لیں یا پھر وہ ان سے وعدہ لے لیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں بھی ایسے ہوتی ہیں، قریش کی اس وقت حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے امریکہ کی حیثیت ہے کہ اگر کوئی امریکہ کا دشمن ہے تو کوئی اور اس کا حلیف بننا پسند نہیں کرے گا، ایون پاکستان بھی۔ تو کیونکہ اتنے بڑی طاقت کی دشمنی مول لینا کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اتنے بڑی طاقت کی دشمنی مول لیں۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اس میں نیوٹرل رہنے کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے میں نیوٹرل رہوں گا تو وہ بھی ایک طرح کا اپوز ہی کر رہا ہے قریش کو، تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر آتے ہیں۔ یہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے ہی کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تو آپس میں کوئی، اول تو یہ ہوگا کہ جتنے قبیلے ہیں وہ آٹونومس ہوں گے کہ اپنے فیصلے وہ سارے خود کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپس میں قبیلوں کے درمیان میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور وہ کسی کنکلوژن تک نہیں پہنچ پاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس آئیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یا اللہ کے رسول، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ سے طے کر دیں، اور رسول اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا، وہ آخری فیصلہ ہوگا اور وہ سب مانیں گے۔ اب اس پہ یہود بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ خیر اب جو ہے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ میں پہنچ گئے۔ اب مدینہ کا نقشہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے کھینچا ہے وہ یہ دیکھیں، مکہ ہے، یہاں پہ مدینہ ہے، اس کے پیچھے شام ہے، عراق ہے، بغداد ہے، سیریا ہے اور اسرائیل بھی پھر اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ سے جس نے بھی ٹریول کرنا ہے، مکہ کے اندر اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، مکہ کے اندر نہ وہ
کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہے، ریتلی زمین ہے وہ بھی پتھریلی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ان کا ساروں کا سارا دار و مدار تھا یا تو حج کے اوپر جو لوگ آتے تھے ان سے، یا پھر جو یہ لوگ تجارت کرتے تھے، یمن سے سامان آتا تھا وہ یہ مکہ لے کے جاتے تھے اور پھر وہاں سے آگے جاتے تھے. رستے میں مدینہ آتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، ان کو ٹریپ کرنا شروع کیا. ان رستوں کے اوپر جب ان کے قافلے جاتے تھے، قریشیوں کا یہ ہوتا تھا کہ ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. باقیوں کے قافلے لٹ جاتے تھے تو قریشیوں کو پروٹیکشن ہوتی تھی. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کو باور کروایا کہ اب تم لوگوں کے رستوں میں بیٹھا ہوں، اب ذرا احتیاط سے آنا، تو ان لوگوں کو پیچھے سے وہ لگا کہ یار یہ تو اب مسئلہ ہو گیا، اب کہیں پہ ہمارا جاتے ہیں تو ہمیں سیکیورٹی سخت لے کے جانی پڑے گی، کہیں پہ مسلمان ان پہ حملہ نہ کر دیں. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سریے اس وقت روانہ کیے رسول اللہ نے اور 4 غزوات کیے. غزوات کیا ہوتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور سریے وہ ہیں جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی قیادت کے اندر روانہ کیے ہوں. اب یہ ڈیٹس یاد میں رکھیے گا، ربیع الاول میں 13ویں سال کے اندر ہجرت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پہلا سریہ ربیع الاول ہے اور 13واں سال ہے جس میں نبوت کا 13واں سال ہے جس میں ہجرت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب پہلا ہے، اور پھر اس کے جو ہے تقریباً 18 مہینے بعد رمضان کے اندر 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو پیچھے 18 مہینے ان کے اندر رسول اللہ سارے کام کر رہے ہیں. کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک تو آپس میں مہاجرین کو اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا. اس میں بڑا خوبصورت واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر دیواریں کھینچ دی کہ یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ تمہارا. ایون یہاں تک آتا ہے کہ اپنا مال آدھا آدھا کیا. جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دی اور دوسرے اور کہا کہ اس سے میرا مسلمان بھائی ہے وہ شادی کر لے. یہاں تک آتا ہے. لیکن مہاجرین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صرف بازار کا رستہ بتا دیں، تجارت ہمارا پیشہ ہے، ہم تجارت کرتے رہیں، بزنس کرنا ہمیں آتا ہے، تو وہ آپ ہمیں بتا دیں تو ہم جو ہے نا وہ اپنا کام کر لیں گے، اور آپ اپنا مال جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے. قرآن بھی کہتا ہے نا سورہ انفال آیت نمبر 74 کے اندر والذین آووا ونصروا، کہ شروع ہوتے ہیں والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو رہائش دی، ان کو جگہ دی، ان کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے مومن. لہم مغفرۃ واجر ورزق کریم، کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم کا وعدہ ہے. تو اب یہ ایک کام تو یہ کر دیا، دوسرا یہ کیا کہ وہ مواقعات مدینہ ہو گیا، پھر میثاق مدینہ ہو گیا کہ عہد ہو گیا کہ بھئی قبیلوں کے اندر اگر مدینہ پہ حملہ ہوگا تو سارے مل کے پروٹیکٹ کریں گے مدینہ کو. کسی ایک قبیلے کے اوپر حملہ ہوتا ہے حلیف کے اوپر تو سارے جائیں گے اس کی پروٹیکشن کے لیے. وہ ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں گے اگر قبیلوں کے آپس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے تیسرا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کو تعمیر کر لیا اور وہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹرز بھی بن گئی. اور جو مسلمان جو تھے جنہیں کہتے ہیں اصحاب صفہ، وہ بھی وہیں پہ رہتے تھے، قرآن کو سیکھتے تھے، اور وہی لوگ اصحاب صفہ ہوتے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بستیوں میں بھیجا کرتے تھے، جیسے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تھا قرآن سکھانے کے لیے. خیر، اب پہلا سریہ ہے سریہ سیف البحر، رمضان 1 ہجری مطابق مارچ 623 عیسوی، ٹھیک ہے، 623 عیسوی مارچ ہے، یہ ڈیٹ دیکھیے گا. رمضان 1 ہجری. اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. پچھلے جو 6 مہینے گزرے ہیں، تقریباً 6 یا 8 مہینے جو گزر گئے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ربیع الاول سے رمضان دیکھیں نا، ربیع الاول، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 6 مہینے، ٹھیک ہے. تو رمضان کے اندر اب سیف البحر پہلا سریہ جا رہا ہے. رمضان 1 ہجری مطابق 623 عیسوی مارچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا. اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا. اچھا، ایک بڑے مزے کی چیز، ایک تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو امیر بنایا، دوسرا کوئی انصاری نہیں بھیجا، مہاجرین بھیجے. کیوں؟ کہ جب یہ لوگ جائیں گے ان علاقوں کے اوپر، ان کے قریشیوں کے جب قافلے کے قریب جائیں گے تو قریشی پہچانیں گے چہرے کے، یار یہ تو وہاں پہ تھا، یہ تو وہاں پہ تھا. اب یہ لوگ سار اٹھا رہے ہیں.
خیر 300 آدمیوں کا تھا جس میں ابو جہل بھی موجود تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل، ایس ایک جگہ ہے کہ اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہانہ کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ اس کے علم بردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رمضان کے اندر اگلا مہینہ شوال، ایک رمضان کو ہوا تھا، اگلے مہینے ایک شوال کے اندر 623 عیسوی اپریل کے اندر سریہ رابع دوسرا۔ اب پہلے مہینے میں ایک بھیجا، اب دوسرے مہینے میں بھیج رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا، پھر مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے۔ اب یہاں پہ مکی لشکر کے اندر 2 لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور اس لشکر کے جب آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے تو وہ بھی اٹھ کے آ گئے اور آ کے مسلمانوں سے مل گئے۔ ایک تھے حضرت مقداد بن عمر البحرانی اور دوسرے تھے عتبہ بن غزوان المزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے، اسی طرح مسلمانوں سے جا ملے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مستح بن اثاثہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ سریہ خرار تیسرا ذی قعدہ کے اندر ہو رہا ہے، مئی میں، اپریل پھر مئی، ٹھیک ہے، شوال کے بعد ذی قعدہ آ گیا۔ ہر مہینے رسول اللہ ایک روانہ کر رہے ہیں، بیٹھنے نہیں دے رہے ٹک کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریے کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ تاکید فرمائی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چوتھا سروا سفر کے اندر، اب حرام مہینے آگے، ذی قعدہ بھی ویسے حرام لیکن اس کے اندر کیونکہ کیا تو کچھ نہیں ہے، ٹاکرا بھی نہیں ہوا، پھر ذی القعدہ ہے، پھر ذی الحجہ، پھر محرم، ٹھیک ہے، حرام مہینے۔ اب سفر کے اندر آ رہا ہے اگست 623 عیسوی، ٹھیک ہے، غزوہ ابوا کہتے ہیں یا ودان کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس مہم میں 70 مہاجرین، پھر مہاجرین بھیجے رسول اللہ نے، 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ بنفس نفیس، اب یہ غزوہ ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ خود شرکت فرما رہے ہیں، بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ سعد بن عبادہ جو ہیں یہ خزرج کے تھے سردار، ان کو یہ پیچھے سے قائم مقام مدینہ کا بنا کے خود غزوہ کے اندر شرکت کی۔ مہم کا مقصد قریش کے قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی، اب میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو مقصد تھا کہ اس طرح قریش کو تنگ کریں، دوسرا مقصد تھا جو آس پاس کے قبیلے ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے معاہدے کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ یا تو نیوٹرل ہو جائیں یا پھر آپ ہمارے حلیف بن جائیں، یا پھر ہم سے یہ وعدہ کر لیں کہ جب قریش حملہ کریں گے تو آپ ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، نیوٹرل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بنو زمرہ، اب یہ عبارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجی، یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا ان کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، کہ اپنے جان اور مال کے بارے میں یہ لوگ اطمینان سے رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہیں وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی نکلتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ ان کی راہ میں مدد کرنے کے لیے نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ان پر یورش کرے گا ان کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کر لیں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، مطلب ہمیشہ کے لیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا، جب مسلمان ان کو بلائیں گے تو پھر ان کو بھی آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار تھے، ٹھیک ہے۔ اب پھر غزوہ بوات سفر کے اندر ہوئی ہے، اب ربیع الاول کے اندر، سپٹمبر 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ
کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ امیہ بن خلف کو تو پہچان گئے نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوہ کے اطراف میں مقام بواد تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ، اچھا پہلے بنا کے گئے تھے سعد بن عبادہ کو، خزرج تھے، اب بنا کے گئے ہیں پیچھے قائم مقام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوس سے، ٹھیک ہے۔ امیر بنایا گیا، پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا اب ربیع الاول کے اندر ہی دوسرا جا رہا ہے، غزوہ صفوان، ٹھیک ہے، پہلا گیا ہے ربیع الاول کے اندر ہی، اب دوسرا بھی ربیع الاول کے اندر ہی جا رہا ہے۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ اچھا اس کی اب ایک وجہ بنی تھی کہ ایک قریشی تھا، وہ آیا، اس نے مدینہ کے اوپر ایک چراگاہ کے اوپر حملہ کیا اور کچھ مویشی لے گیا وہاں سے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا۔ اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ زبن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرض اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی عمارت زید بن حارثہ کی تھی، اب تیسری دفعہ گئے ہیں تو پیچھے زید بن حارثہ کو بنا کے گئے، پہلے دونوں انصاری تھے، اب ایک مہاجر میں سے ایک شخص کو بنا کے گئے اپنا قائم مقام کو سونپی گئی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ ذوالعشیرہ اب آ رہا ہے جمادی الاولیٰ میں اور جمادی الاخری، ٹھیک ہے۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے کسی کو بھی روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا، کسی کو کہا نہیں تھا کہ اسپیسیفکلی کہ تم جاؤ گے، خود ہی سے یہ لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ 200 مہاجرین تھے، پھر سارے مہاجرین ہیں۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا یہ مکے سے چل چکا تھا۔ اچھا اس قافلے کی ایک بات اور تھی، یہ وہی قافلہ تھا جس کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روکنے گئے تو بدر کا وہ معاملہ پیش آیا، ٹھیک ہے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا یہ مکہ سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طلب میں ذوالعشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن اسحاق جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اور اخرا دونوں کے آتا ہے کہ شروع کے اندر جمادی الاولیٰ کے اینڈ کے اندر نکل رہے ہیں اور جمادی الاخرى میں واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں اس لیے کاؤنٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے لکھ رہے ہیں جی حوالہ دیا ہوا ہے۔ اور جمادی الاخرى میں واپس آ گئے، غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کا تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، سیرت لکھنے والوں کا اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ اولیٰ میں ہوا تھا یا جمادی الاخرى میں ہوا تھا۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جو ہے وہ بنو زمرہ اور بنو مدلج ان دونوں سے معاہدہ کیا تھا کہ یہ جنگ کے اندر ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ ایام سفر میں مدینہ کے سربراہی کا کام اب پیچھے ابو سلمہ کو دے کے گئے تھے، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ اگلا 8واں سریہ، سریہ نخلہ، رجب 2 ہجری میں ہوا ہے اور رجب 2 ہجری کے اندر ہی رمضان کے اندر بدر ہوئی ہے۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھ دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھ لیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو روانہ کرنے سے پہلے ایک تحریر دی تھی کہ یہ تحریر تم لے لو، لیکن اس کو جو ہے نا، ہو سکتا ہے اس میں کہ رسول اللہ نے انہیں کسی اور رخ پہ بھیجا ہو اور بعد میں اس تحریر میں دیکھ کے انہیں معلوم ہوا کہ ہم نے کسی اور رخ جانا ہے، لیکن رسول اللہ نے ان کو پہلے سے بتایا تھا کہ یہ جو خط ہے نا یہ آپ لوگ 2 دن بعد کھولو گے۔ اچھا خیر،
ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں درج یہ تھا: جب تم میری یہ تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ اچھا اب دیکھیں، پہلے کے جتنے واقعات ہیں نا وہ سارے مدینہ کے قریب قریب ہیں، کہ کوئی قافلہ گزرتا ہوا جا رہا ہے مدینہ کے کہیں قریب سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیج دیا کہ یار جاؤ دیکھو اور نہ اس کو پکڑو، اس مقام پہ پکڑو۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے قریب ہے نخلا وادی جو مکہ کے زیادہ قریب ہے وہاں پہ بھیجا، تو یہاں پہ تو حساب ہوتا ہے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا جا کے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے سمع و اطاعت کہا اور اپنے رفقاء کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے۔ اب اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو اس بات کو مانتا ہوں، میں تو اطاعت کروں گا، جو میں نے سن لیا میں اس کی اطاعت کروں گا، لیکن تم لوگوں پہ جبر نہیں کرتا، تم لوگوں کا امیر میں ہوں، تو اگر تم لوگوں میں سے کوئی جانا چاہتا ہے واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن اگر شہادت محبوب ہے اور موت کا ڈر نہیں ہے تو میرے ساتھ آئے۔ باقی رہا میں تو بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ تھی کہ کہیں پہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، کہیں پہ رسول اللہ کا بھروسہ نہیں توڑتے تھے۔ جن لوگوں کو بھیجا ہوتا تھا وہ مشن پورا کر کے واپس آتے تھے، بغیر مشن پورے کیے نہیں آتے تھے۔ صحابہ جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی قوم جیسے نہیں تھے کہ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں۔ رسول اللہ کے لیے ہر جگہ پہ ہر آن ہر موجود رہتے تھے کہ ہمیں حکم کریں ہم جائیں گے۔ البتہ رستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ اچھا، مکہ سے مدینہ کا جو رستہ ہے 450 کلومیٹر ہے اب ساری روڈز بننے کے بعد، تو اس وقت وہ کیا سینیریوز ہوں گے، اور یہ کیسے ٹریول کر رہے ہیں، ایک اونٹ ہے جس کے اوپر باری باری سواری کر رہے ہیں۔ طویل وہاں سے قریش کا حضرت عبداللہ بن حجش نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن خزمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے کا، اچھا اب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ ان کو قابو کر لیا، ادھر دیکھ لیا کہ وہاں پہ یہ قافلہ موجود ہے، لیکن آج جو ہے وہ رجب ہے اور حرام مہینے کا آخری دن ہے، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہے، اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے، چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، آپس میں مشورہ کر کے واپس آئے، مال غنیمت بھی لے آئے، قیدیوں کو بھی پکڑ کے لے آئے، اور وہ بھی خبر لے آئے کہ بھئی ایک کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، لیکن انہیں سزا کوئی نہیں دی، صرف باز پرس کی، اور کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ قبول کر لیا، اور کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لینا چاہا، چنانچہ بڑی چیمگوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی اس حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اچھا اب مشرکین نے جب یہ صحابہ نے کیا کہ حرمت والے مہینے رجب تھا، آخری دن تھا اس کا، تو اس کے اندر اٹیک کر کے جو ہے ایک بندہ مار دیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا، تو انہوں نے بھی تماشا کھڑا کر دیا کہ یہ کیا کیا انہوں نے، تو نہ کیسے مسلمان بنے پھرتے ہیں، کیسے یہ دینی ابراہیمی پہ ہیں، یہ تو حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، اور بڑی باتیں کی انہوں نے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل. لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کیسا عمل ہے نا، یہ حرام مہینے کے اندر، حرمت والے مہینے کے اندر آپ نے قتل کر دیا، یہ کیسا عمل ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، کہہ دو ان کو کہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے اندر قتل کرنا، جدال کرنا، اس کے اندر جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کی راہ سے روکنے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل، اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اچھا، اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی سائڈ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، حرمت والے مہینے کے اندر قتل کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو، تم لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو، ٹھیک ہے، حرم کے اندر سے نکال رہے ہو، وہ کیسے وہ گناہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر تم لوگ بات نہیں کرتے. ترجمہ ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تم سے حرام مہینے کے بارے میں قتال کے متعلق دریافت فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا. اب آگے اللہ تعالیٰ یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح مسلمانوں کی سائڈ لے رہا ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں. کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگو آر ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیدی لے کے آئے تھے صحابہ، ان کو بھی آزاد کر دیا، اور دوسرا یہ کیا کہ جو قتل ہو گیا تھا اس کے گھر بھی فدیہ بھیج دیا، پیسے بھیج دیے کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کی سائڈ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم ہے تو سچ بولنا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہیں پہ روک رہا ہے آپ کو، جھوٹ بولنے کا کہہ رہا ہے تو وہاں جھوٹ بولنا ہے. اب یہاں پہ دکھنے میں وہ لگ رہا ہے کہ اصل ہے کہ آپ نے ماننا ہے اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے، ماننا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ہمارے جو سیکولر سسٹم ہے، سیکولر نظام ہے، اس نے کیا کیا کہ ہمارے اندر وہ آنیسٹی اینڈ آل دیز تھنگس ہمارے اندر بھر دی کہ آپ مسلمان ہو کے کیسے جھوٹ بول سکتے ہو. مطلب ہمارا کوئی جاسوس پکڑا جائے تو وہ سچ بولے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں معاملات سارے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے خلاف کوئی زبان درازی کر دیتا ہے تو اس نے فریڈم آف سپیچ کا، اس کو کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. لیکن وہی اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہی کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اسلام کے خلاف، وہی کوئی بے حرمتی کر رہا ہے قرآن کی، رسول اللہ کی، تو وہ ان لوگوں کے نزدیک جائز ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو فریڈم آف سپیچ ہے. لیکن یہاں پہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا ڈو ٹاک کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی غلطی کی ہے انہوں نے، غلط کیا ہے، لیکن جو تم کام کرتے ہو کیا وہ صحیح ہے؟ فیصلہ فرما دیا. ابھی تک الحمدللہ. اب یہ جو 8 سریے رسول اللہ نے بھیجے، یہی ایک موقع بنا. ہمارے عام طور پہ کیا جاتا ہے، ہم لوگ تھوڑا سا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جنگ کی تھی. ایسا نہیں تھا. یہ سارے جو سریے اور یہ غزوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے ہیں، یہ انیشیٹوز ہیں جس کی وجہ سے جنگ بدر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اب صحابہ کے بھی اندر تو کہیں ہوگا نا کہ جیسے وہ قریش کے قافلے کے اندر ایک قافلے نے حملہ کیا اور کچھ مویشی اٹھا کے لے گیا، کچھ مویشی جو ہیں وہ نکال لیے.
تو یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے کہ اب صحابہ کے دل میں بھی تو ہوگا کہ یار یہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو ٹھیک، تو انہوں نے بھی اٹیک کیا اور وہ ان کا مال لے کے چلے گئے، صحابہ کے دل میں تو کہیں پہ ہوگا۔ خیر یہ سارے معاملات ہیں اور یہ سارے معاملات ایک ترتیب کے اندر چلتے رہے۔ ابھی تک الحمدللہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ہجرت تک ہم آ گئے، اور پھر ہجرت کے بعد ہم نے آج مدینہ کے اندر بھی آ کے ڈسکس کر لیا کہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے معاملات فرمائے اور کیسے کیسے آیا۔ اگلا انشاءاللہ لیکچر کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھیں گے غزوہ بدر، اور اس کے انشاءاللہ ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے۔ آج کا ہمارا یہاں پہ تھا، اس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔ جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ کا تھا، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری تھیں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔